اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. اللہ ایک حدیث پڑھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ مئۃ رحمۃ انزل منها رحمۃ واحدۃ بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها واخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده یوم القیامہ. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب التوبہ میں لائے ہیں اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر لیے. جی ایک ہے، ذہن میں رکھا جائے، ایک ہے رحمت اللہ کی صفت، وہ غیر مخلوق ہے، یاد رکھا جائے. اور یہ رحمت جو مخلوق سے متعلق ہے یہ مخلوق ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت کو پیدا فرمایا ہے اور جس رحمت سے وہ متصف ہے، جس رحم سے، وہ مخلوق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 حصے کیے، 100 حصے. اور 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا ہے. اور اس ایک حصے کی وجہ سے کن کے درمیان بھیج دیا؟ بین الجن، تمام جنوں کو دے دیا وہی ایک حصہ. اور وہی ایک حصہ اسی ایک حصے میں والانس، انسانوں کو دے دیا، والبہائم، چوپایوں کو دے دیا، والحوام، میں کیڑے مکوڑوں کو دے دیا. اسی ایک رحمت کی وجہ سے، رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ، ایک دوسرے پر مہربانی کرتے ہیں. وہ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ، اور رحمت کے اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں. وَتَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا، ایک جانور اپنے بچے کے اوپر جو رحم کرتا ہے، رحم کے اسی حصے کی وجہ سے ہے. جی جی. اور 99 حصہ وَأَخَّرَ اللَّهُ 99 رحمةً، یہ 99 حصہ رب تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہو. یہ ایک حصہ جو مخلوق کو دے دیا گیا. ایک ماں کو دیکھو، ایک باپ کو دیکھو، بچہ بیمار ہو جائے رات بھر ماں کو نیند نہیں آتی، اسی ایک رحمت کی وجہ سے. اور باپ جو ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر بول دے ایسے ہی ایک آدمی کا بچہ بیمار ہوا، ڈاکٹر نے بول دیا بچہ بچے گا نہیں، باپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے خون کا ایک ایک قطرہ آپ لے لیں، میرا بچہ بچنا چاہیے. اچھا، باپ کی محبت اور ماں کی محبت فرق ہوتا ہے. ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے. بچہ باہر سے آتا ہے، ماں اس کو گلے لگا لیتی، اس کے لیے کھانا لاتی، پانی لاتی ہے، اس کو دیتی. بہن کی محبت دکھائی دیتی ہے، بھائی کی محبت دکھائی دیتی ہے، باپ کی محبت دکھائی دیتی ہے. تو ایک طرف کھڑا رہتا دیکھتا رہتا. باپ کی محبت دکھائی دیتی، لیکن کتنا پیار بھرا ہوا تھا اپنے بچے کے تئیں. اس سے پوچھو، کھڑا رہتا ایک طرف دیکھتا رہتا. ماں کی قدر کرو، بوڑھے باپ کی قدر کرو. یہ تو تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے. تو اس رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے خون کا آخری قطرہ تک اپنے بچے کے لیے قربان کرنے کے تیار رہتا ہے. ماں اس کے پیچھے مٹ جاتی. رحمت کا ایک حصہ ہے اس کے پاس. لیکن جس رب کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اس کی رحمت کا اندازہ لگایا جا سکتا. ہم ہی لوگ بد نصیب ہیں، اس کی رحمت کی قدر نہیں. 99 حصہ اس کے پاس. بتاؤ کتنا رحیم ہے وہ، کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. دل کا عارضہ لاحق ہوا، انہیں ایک ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا. آپریشن 3 گھنٹے چلا اور اس ہارٹ ڈیزیز کو کنٹرول کر لیا گیا. قلب کی اس بیماری کو ماہر جراح قلب نے کنٹرول کر لیا. ڈاکٹر نے 8 لاکھ کا بل بھیجا. بل انہوں نے دیکھا تو رونے لگے. اور یہ
70 سال کے تھے، 70 سال کے بزرگ تھے جن کے دل کا آپریشن کیا گیا تھا. انہوں نے بل کو دیکھا تو رونے لگے. ڈاکٹر اپنے اسسٹنٹس کے ساتھ ان کے بستر کے پاس کھڑا ہوا ہے. کہا کہ آپ کو بل کچھ زیادہ لگ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو میں بل کم کر دیتا ہوں، 5 لاکھ دے دیجیے، 4 لاکھ دے دیجیے، بل کے بارے میں آپ پریشان مت ہوئیے. کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میرے رب نے، آپ نے تو 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی اور 8 لاکھ کا بل بھیجا. میرے رب رحیم نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی، ایک مرتبہ بھی بل نہیں بھیجا. الرحمن الرحیم، بہت ہی رحیم ہے، رحمان رحیم. میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے 8 لاکھ کا بل بھیجا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آپ نے 3 گھنٹہ میرے دل کی حفاظت کی تو 8 لاکھ کا بل بھیج دیا. میرے رب نے 70 سال تک میرے دل کی حفاظت کی ہے، ایک دفعہ بھی بل نہیں بھیجا اس نے. کس قدر رحیم ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، اس میں ایک حصہ اس جنوں کو دے دیا، انسانوں کو دے دیا، جانوروں کو دے دیا، کیڑے مکوڑوں کو دے دیا. اس ایک رحمت کی وجہ سے ایک جانور جب اپنے بچے کو اپنے پیر کے پاس دیکھتا ہے تو پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں پیر اس کے اوپر نہ پڑ جائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی، پیر اٹھا لیتا ہے کہ کہیں بچہ پیر کے نیچے نہ آ جائے، اسی ایک رحمت کی وجہ سے. بتاؤ جس رب العالمین کے پاس 99 حصے رحمت کے ہوں، اللہ اکبر، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحیم. تو اللہ رحمان اور رحیم ہے، اور اس کا نبی بھی بہت ہی رحیم ہے، رؤوف الرحیم ہے. اور رحیم ہی نہیں، ڈائریکٹ رحمت ہے وہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اللہ رحمان اور رحیم، اس کا رسول سراپا رحمت اور رؤوف الرحیم. اور قرآن حکیم، اللہ دیکھیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین وما کنت ترجو الا ان یلقى الیک الکتاب. بے شک وہ ذات جس نے قرآن کو آپ کے اوپر فرض کر دیا ہے، اللہ، قرآن کو فرض کر دیا ہے. جی، قرآن کا ایک ایک حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، اس کے تمام حکموں کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. جی فرض ہے وہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو فرض کر دیا ہے تمہارے اوپر. جی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا، آپ یہ امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی کتاب نازل کی جائے گی. نہیں، آپ کو امید بھی نہیں تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ جو قرآن نازل ہوا الا رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے خالص رحمت ہے. جی، آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی، قرآن نازل کیا جائے گا. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمتا من ربك، آپ امید بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے اوپر کتاب نازل کی جائے گی. یہ قرآن رحمت بنا کر کے آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ پس منظر میں جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بن گیا اور آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا، آپ مکہ سے نکل جائیے. آپ نے پوری پلاننگ کی، گائیڈ کو کہا کہ ہم غار ثور میں 3 دن تک ٹھہریں گے، عبداللہ ابن اریقط کو، اور وہیں سے ہمیں لے لینا اور غیر معروف راستوں سے ہمیں مدینہ پہنچا دینا. 3 دن غار ثور میں رہے، اور غیر معروف راستے سے، اس لیے کہ دشمن تعاقب میں تھے، تو غیر معروف راستے سے آپ کو مدینہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا. جب آپ مقام جحفہ میں پہنچے، یہ رابق کے قریب ہے، تو جب مقام جحفہ پر پہنچے تو وہ راستہ مل گیا، وہ معروف راستہ جو مکہ سے مدینہ تک جاتا ہے، سیدھا راستہ مل گیا. اس لیے کہ آپ پرپیچ راستوں سے یہاں پہنچے تھے، عام راستے پر نہیں آئے تھے. جب مقام جحفہ میں پہنچے تو وہ معروف راستہ مل گیا. ارے یہ مکہ سے آنے والا معروف راستہ ہے جو سیدھا مدینہ کی طرف جاتا ہے. آپ وہاں رک گئے اور اس راستے کو دیکھنے لگے، جس راستے سے آپ آئے، کہ مجھے اس شہر سے نکال دیا گیا،
جہاں میرے رب کا گھر ہے میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مجھے نکلنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ اس راہ کو تک رہے تھے جو راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، کہا اتشتاق الی بلدک و مولدک، آپ کو اپنے شہر کی یاد آ رہی ہے؟ یہ بتاتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے آدمی جہاں رہتا، اگرچہ وہاں کفار رہتا۔ آپ اس راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں جو راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اب تک جس راستے سے آئے وہ پرپیچ راستہ ہے، غیر معروف راستہ ہے، لیکن جب جوفہ پہنچے تو وہ معروف راستہ دکھائی دیا جو مکہ سے مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ مکہ کی طرف جاتا ہے، آپ اس راستے کو تک رہے ہیں۔ یہ جذبات ہیں جن کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک نبی کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معبود سوا اللہ، یہ جرم ہے اس کے وطن سے نکال دیا گیا۔ آپ اس راستے کو تک رہے، جبرائیل آئے اور کہا تشتاق الی بلدک و مولدک، آپ کو اپنے شہر کی یاد آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے شہر کی قال نعم، ہاں۔ کریمہ نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، میرے حبیب آپ پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کو جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا ہے اس جگہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے، واپس کر دیں۔ معاد کا مطلب ہوتا ہے آدمی کو جہاں سے نکالا گیا لوٹ کر آنے کی جگہ کو معاد کہا جاتا ہے۔ معاد ای مکہ، اے مکہ، میرے حبیب آپ قرآن کی تبلیغ کرتے رہیے، آپ کو جہاں سے نکالا گیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو وہیں پہنچا دیا جائے گا دوبارہ۔ جی پہنچا دیا گیا، اللہ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد، آپ کو جس شہر سے نکالا گیا ہے اس شہر میں بڑی توقیر، بڑی تعظیم اور عظمت کے ساتھ آپ کو دوبارہ لوٹا دیا جائے گا، ہمارا وعدہ ہے۔ اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، سن 10 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا۔ جی سن 8۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے، نبی کو محبت ہے، دیکھو اپنے شہر سے، جی اس راستے کی طرف آپ تک رہے ہیں۔ جی جی، جو اتنا رحیم ہے، جو سراپا رحمت ہے، اس کو اس کے شہر سے نکال دیا گیا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ رحمت کو آدمی اپنی آغوش میں لیتا ہے، جی اسے سر آنکھوں پر رکھتا ہے۔ یہ کیسے بدنصیب لوگ تھے کہ رحمتی کو اپنے شہر سے نکال دیا انہوں نے، کتنے بدنصیب۔ مما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ الرحمن الرحیم اور قرآن سراپا رحمت اور اللہ کا نبی سراپا رحمت، تو یہاں سے وہاں تک تو رحمت ہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری جنت کا نام بھی رحمت ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہو گئے، روشن ہو گئے، جنتی لوگ، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ای الجنہ، الرحمہ ای الجنہ۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ رحمان اور رحیم، اس کا رسول رحیم رحمت، اور اس کی کتاب سراپا رحمت، اور جہاں جانا ہے واپس اس کا نام بھی رحمت ہی ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام رحمت کیوں رکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آدمی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ جی جی جی، دلیل یہ حدیث پاک۔ اور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجي احدا منكم عمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغ، رواه البخاری فی کتاب الرقاق۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے بخاری شریف کتاب الرقاق میں لائے، راوی جیسا کہ معلوم ہو حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا، اور یہ فطری بات ہے، فطری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پوری زندگی لمیٹڈ ہے، اور لمیٹڈ زمانے میں لمیٹڈ عمل ہی کیا جا سکتا ہے۔ جی لہذا انسان خود لمیٹڈ ہے، محدود ہے، اور اس کے سارے اعمال لمیٹڈ اور محدود ہیں، اور جنت کی نعمت اللہ محدود ہے۔ اگر لمیٹڈ کے بدلے میں ان لمیٹڈ چیز دی جائے تو اللہ کی رحمت ہی تو ہے، اس لیے کہ بدل تھوڑی ہو سکتا ہے، لمیٹڈ ان لمیٹڈ کا بدل کہاں ہوتا ہے؟ جی 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 جی، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا نام رحمت رکھا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہو گئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ رحمہ ای الجنہ، گویا کہ اللہ الرحمن الرحیم، اس کا نبی رحمت، اس کی کتاب قرآن رحمت، اور جہاں لوگوں
اس قرآن کی وجہ سے، اس نبی کی وجہ سے جہاں جانا ہے، جنت کا نام بھی رحمت ہے. ففی رحمت اللہ الرحمہ الجنہ، جنت. تو نبی نے فرمایا کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے حیرت سے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں گا. پھر کیسے جائیں گے؟ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت، اپنی آغوش رحمت میں نہ لے لے، تب تک میں جنت میں نہیں جا سکتا. گویا کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت ضروری ہے، عمل کافی نہیں ہے. جی عمل کرتے رہو آپ، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہو. اللہ کی رحمت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھو، اس لیے کہ اسی رحمت کی وجہ سے آپ کو جنت میں جانا ہے. اس لیے کہ رحمت میں جانا ہے تو اللہ کی رحمت سے جانا ہے. ایک نکتہ اور بتا دوں، یہ الرحمن اور الرحیم، یہ رحمت کن موارد میں آتا ہے، کس جگہ پر آتا ہے؟ جہاں کوئی آدمی محرومی کا شکار ہے، احتیاج کا شکار ہے، کوئی کمی ہے اس کے پاس، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ذکر کرتا ہے. کہاں ذکر کیا جاتا ہے اس کو؟ رحمت کو. اللہ اپنی رحمت کو کہاں ذکر کرتا ہے؟ جہاں احتیاج ہو، ضرورت ہو جہاں، اور جہاں کمی ہو، جی، اور جہاں محرومی ہو. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو محروم ہے، میرے بندے تو محتاج ہے، میرے بندے تیرے اندر یہ کمی ہے تو میں رحیم ہوں نا. جی میں تیرے فقدان کا جبران کرتا ہوں. فقدان کا جبران یعنی اگر آپ کے پاس کوئی چیز مفقود ہے، نہیں ہے، تو جبران مان اس کی بھرپائی کرتا اللہ. گویا جو مرحوم ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے نہیں، جو جس کے اوپر رحم کیا جاتا ہے، کیوں رحم کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ محروم ہوتا ہے. تو مرحوم محروم ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر رحمت کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ رحمت کا محتاج ہے، محروم ہے کسی چیز سے. تو مرحوم جو ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت رحمت کو وہاں ذکر کرتے ہیں، وہاں موارد ہیں اس کے جہاں احتیاج ہے، جہاں محرومی ہے، اور جہاں ضرورت ہے، جہاں کمی ہے، جہاں بندے کو کسی چیز کی امید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پر اپنی رحمت، اپنی صفت رحمت کو ذکر فرماتے ہیں. اللہ کیا کتاب ہے، اللہ دل روشن ہو جاتا ہے. اگر آپ قرآن پر غور کر لینا تو یہ دنیا ایک دم حقیر دکھائی دے گی. جی جی، لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ مرت لوگ ہے. جی یہاں کسی کو رہنا نہیں ہے، چلے جانا ہے، سب کو کچھ لے کر نہیں جاتا آدمی، لیکن بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے. دنیا کے پیچھے میں نے احساس کیا اس کا. دنیا میرے نزدیک، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ثانوی درجے پر ہے. جی مجھے کسی چیز کی تمنا نہیں. جی قرآن کے علاوہ میرا محور، میری سوچ کا، میری فکر کا، میرے عمل کا محور صرف اور صرف قرآن حکیم. بڑے سے بڑا آدمی میں خاطر میں نہیں لاتا، کروڑ پتی ہوں دے، ارب پتی ہوتے، بلینر، میں اہمیت نہیں دیتا اس کو. بالکل تو سمندر ہو تو ہوگا، میرے کس کام کا ہے. جی اور یہ کب پیدا ہوتا ہے احساس؟ جب آدمی قرآن حکیم سے جڑ جائے اور رب تعالیٰ کی صحیح معرفت اس کو ہو جائے اللہ کیا ہے. جی 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 ہاں، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم. کتنا رحیم ہے. آئیے ایک حدیث اور دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في عباده فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب التوبہ کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو اپنی کتاب میں لکھ دیا. اور یہ کتاب کہاں ہے؟ فہو عنده فوق العرش، عرش کے اوپر. اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ عرش پر ہے، تو عرش پر بالکل اپنے پاس، عنده بالکل عرش پر مستوی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر اپنے بالکل پاس میں، فہو عنده، عند میں پاس، نیئر، تو اپنے پاس اس کتاب کو رکھ لیا. اور اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ، میں غصہ بھی کرتا ہوں لیکن میری رحمت میرے غصے کے اوپر حاوی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو فوراً نہیں پکڑتا. غصے میں تو آتا ہے کہ میری نافرمانی کر، پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا رب کیسا ہے. محبت پیدا کر لو, دنیا کی ساری محبتیں دل سے نکل جائیں گی. صرف ایک محبت پیدا کرو اللہ سے, اور یہی زندگی کا حاصل ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اس کے اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو, ساری محبتیں دل سے نکل جاتی. اور اس دل میں کسی اور کی جگہ نہیں ہونی چاہیے اس کی محبت کے سوا. کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ وہ کس قدر محبوب ہے, کتنی محبت کے لائق. جس کے پاس 99 حصہ رحم کا ہو رکھ لیا اس نے, اور جس نے عرش کے اوپر اپنے پاس ہی کتاب میں لکھ دیا ہو ان رحمتی تغلب غضبی. بدنصیب ہیں ہم کہ اس سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتے. احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, اس کے بعد اس کے رسول سے. کتنا رحیم ہے. ایک حدیث اور دیکھ لیں, اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حدیث لمبی ہے, 1.5 صفحے کی ہے, پڑھ دیتا ہوں. چلیے حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن اعلم اہل الارض فدل على راہب فاتاه فقال انه قتل 99 نفسا فهل له من توبہ فقال لا فقتله فكمل 100 فسأل عن عالم اهل الارض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبة قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم فقالوا قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. یہ 1.5 صفحے کی روایت تھی, پوری پڑھ دی گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے, 99 مرڈر کر چکا تھا, اسے توبہ کی توفیق ہوئی. یہ دیکھو اللہ کی توفیق ہے, توبہ توفیق. 99 قتل, اللہ اکبر, ایک قتل پوری انسانیت کو قتل کے برابر ہے. یہ آدمی 99 قتل کر چکا تھا. پوچھا کوئی بہت بڑا عالم ہو دنیا میں, بولا فسأل عن عالم اہل الارض, دنیا کا سب سے بڑا جو عالم ہے مجھے اس کے پاس بھیجو. سب گناہ اتنا بڑا کیا اس نے, 99 قتل کیا, تو سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے میرے سوال کا جواب دینے کے لیے. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ ہر آدمی سے, ہر ایرے غیرے سے سوال نہیں کیا جاتا شریعت کا, بڑا عالم ہونا چاہیے, اس سے سوال کرنا چاہیے. فسأل عن عالم اہل. پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون, بس ایک پادری کو بتا دیا انہوں نے, ایک صوفی کو. اب یہاں کہا صوفی صاحب ایسا ہے کہ میں نے 99 قتل کیا ہے, میرے لیے توبہ ہے. پھر یہ توبہ نالائق, ہٹ جا میرے سامنے. اس کی گردن میں فقط علیہ فکمل 100, اس کی بھی گردن اڑا دی. پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی کوئی مولوی بیوقوفی کرتا, مسئلے نہیں بتا پاتا, تو یہ اس کے لیے وبالے جانے. دیکھو مر گیا وہ, فقط علیہ فکمل 100, جی 100 کی عدد پوری کر لی. فسأل عن عالم اہل الارض, پھر پوچھا دنیا کا سب سے بڑا عالم کون, تو صوفی تھا. بولے تھے اس کو کیا آتا جاتا تھا, عالم بتاؤ عالم. فدل علی رجل عالم, عالم آدمی کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. کہا کہ 99 قتل کیے تھے, ایک سے سوال کیا تھا, سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکا, اس کو قتل کرنے میں نے 100 کی عدد پوری کر لی ہے, 100 مرڈر کر چکا ہوں, میرے لیے توبہ ہے ابھی, اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے. اس نے کہا نعم, کیوں نہیں. ومن یحول بینہ وبین التوبہ, تمہارے درمیان اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے. اب بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ, 99 آدمیوں کے قاتل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب بھی امید ہے بخشش کی, اگر یہ توبہ کر لے تو. کیوں؟ اس لیے کہ 99 رحمت کا حصہ تو اللہ کے پاس ہے. اس نے 99 مرڈر کیے تھے نا, اور ایک اور کر لیا تھا, تو 99 حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اسی رحمت کی وجہ سے اس 100 آدمیوں کے قاتل کو اللہ بخشنے والا. جی, لیکن اس نے ایک بات بتائی, کہا
کہ اللہ معاف کر دے گا تجھے، لیکن ایک کام کر، ان طریق الارض کذا کا، فلاں زمین میں چلا جا، فلاں گاؤں میں چلا جا، اور فإن بها أناس يعبدون اللہ، بڑے اچھے لوگ ہیں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر تو اللہ کی عبادت کر، فاعبد اللہ معهم، اور ولا ترجع الى ارضک، پھر اپنی زمین پر مت آنا، اپنے گاؤں میں مت آنا، فإن ارض سوء، برا گاؤں ہے وہ، پتہ یہ چلا کہ صحبت اچھی اختیار کرنی چاہیے. جی موبائل لیے بیٹھے رہتے ہیں، صحبت غلط ہے، صحبت غلط ہے. اور ایسا محلہ جس میں منکرات پھیلے ہوئے ایسے محلے سے بیچ باچ کر کے نکل جانا چاہیے. جی لوٹنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، آدمی خراب ہو جاتا ہے. فلا ترجع الى ارضک، اپنے زمین کی طرف مت لوٹنا، فإن ارض سوء، بری زمین ہے وہ. جی اب چلا، فانطلق، چلا فلاں جگہ چلے جاؤ، فانطلق حتی نصف الطریق، آدھے راستے میں پہنچا، جہاں سے چلا تھا جہاں جانا تھا یہ بیچ کا راستہ تھا، بیچ میں پہنچا، اتاہ الموت، موت آ گئی. اب دو قسم کے فرشتے آ گئے، ملائکۃ الرحمہ، ملائکۃ العذاب. ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے ہم لے جائیں گے، ملائکۃ العذاب کہنے لگے ہم لے جائیں گے. دونوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی. ملائکۃ الرحمہ کہنے لگے جاء تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، یہ توبہ کر کے آیا ہے. اللہ، فرشتوں کو بھی معلوم ہے جو توبہ کر لے صدق دل سے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. جی لہذا تائبا مقبلا بقلبہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سچی توبہ کر کے آیا ہے، لہذا ہم لے جائیں گے. ملائکہ عذاب نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی، انہ لم یعمل خیرا قط، ایک نیکی نہیں کی اس نے، سوائے گناہ کا بھی 100 مرڈر کیا اس نے، 99 قتل کیا تھا، ایک قتل کر کے اور آیا ہے، ایک بھی نیکی نہیں کی اس نے. انہ لم یعمل خیرا قط، ایک بھی نیکی نہیں کی، کبھی نیکی نہیں کی اس نے، تو آپ کیسے لے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان کے درمیان حکم بنا کر کے بھیجا. کہا میں فیصلہ کر دوں؟ کہا کہ ٹھیک ہے فیصلہ کیجئے. کہا کہ زمین ناپ لو، زمین ناپ لو، قیسوا ما بین الارضین، یہ زمین اور یہ زمین، جس زمین کی طرف وہ زیادہ دکھائی دے بڑا ہوا فرشتے لے جائیں. جب ناپا گیا تو اس زمین کی طرف تھا جو نیکوں کی زمین تھی. اللہ اکبر. ملائکہ رحمہ نے کہا اب ہم لے جا رہے ہیں نا، اب ہم لے جا رہے ہیں، مانتے ہو؟ لے جاؤ. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ وہ آدمی جب موت آئی اور جب گر پڑا وہ اور دیکھ رہا ہے کہ میں اپنی منزل پر نہیں پہنچا، تو اپنے سینے کے بل گھسٹ کر اس زمین کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. توبہ ایسی ہونی چاہیے، توبہ اس کو بولتے ہیں. اس زمین کی طرف اپنے سینے کے بل گھسٹ کر آگے بڑھ رہا تھا، نا بھی صدری، اس زمین کی طرف، نیکوں کی زمین کی طرف. تو کتنے بھی گناہ تم سے ہو چکے ہوں، اگر سچی توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، اللہ کا رحم تمہارا منتظر ہے، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے. ایک نکتہ اور بتاتا ہوں، ایک آیت کریمہ بات ختم. اللہ نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. علماء جانتے ہیں کہ رحمت مؤنث ہے تو وہاں قریبتن ہونا چاہیے، قریبن کیوں ہے؟ جی جی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمہ مؤنث، ہذی مؤنث تو قریبتن لانا چاہیے نا، قریبن کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ جب رحمت اضافت کے ساتھ آئے تو مذکر اور مؤنث دونوں لانا ضروری ہے، دونوں لا سکتے ہیں آپ، لیکن یہاں قریبن کیوں لایا گیا؟ ہذی مسئلہ کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ جیسے اللہ کی رحمت قریب ہے مضاف، ایسے ہی مضاف الیہ اسم الجلالہ اللہ بھی قریب ہے نیکوں سے. اللہ، اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے ان رحمت اللہ قریبتن تو صرف یہ معلوم ہوتا کہ اللہ کی رحمت قریب ہے، لیکن جب رحمت اللہ کر کے قریب لائے گا تو بتایا یہ گیا کہ دونوں لانا جائز ہے، تو اللہ کی رحمت بھی بندے کے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندے کے قریب ہے. جیسے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، تو میری رحمت بھی قریب ہے اچھے لوگوں کے اور میں بھی اس کے قریب ہوں. یہ ہے قریب لانے کا فلسفہ، قریب لانے کا نکتہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ہر نماز میں دعا کریں میرے رب بس اپنی رحمت عطا کر دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، بس صرف اپنی رحمت دے دے، بس رحمت دے دے. کن کن لوگوں نے رحمت نہیں مانگی؟ وہ بیچارے وہ بھاگے تھے جو 7 اور 8 تھے، کیا اصحاب کہف، جانتے ہیں کون سی دعا کی تھی؟ اللہ، پڑھو سورہ کہف، رحمت مانگی تھی انہوں نے. رحمت، ہر جگہ آدمی کو رحمت کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں نیک لوگ. چلیے بعد میں بحث کریں گے اس اوپر، کافی ٹائم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.